سورہ السجدہ قیامت کے دن پڑھنے والوں پر پردہ کرے گی۔ سورہ واقعہ فکر و فاقہ سے بچاتی ہے۔ سورہ فلق حادثوں سے بچاتی ہے۔ سورہ ملک عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ سورہ بقرہ اس کا پڑھ لینا برکت اور چھوڑنا حسرت ہے۔ سورہ تغابن جنات اور آسیب کے اثر سے محفوظ رکھتی ہے۔ سورہ شمس بد زبان آدمی کی بد زبانی دور کرتی ہے۔ سورہ ناس وسوسوں سے بچاتی ہے۔ سورہ فاتحہ اللہ کے غضب سے بچاتی ہے۔ سورہ یاسین قیامت کے دن پیاس بجھائے گی۔ سورہ نوح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ان کی صداقت کی گواہی دے گی۔ سورہ حشر اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرتی ہے۔ سورہ اخلاص منافقت سے بچاتی ہے۔ سورہ مزمل دنیا آخرت میں خوش رکھے گی اور افلاس کو دور کر دے گی۔ سورہ کوثر دشمنوں کی دشمنی سے بچاتی ہے۔ سورہ نبا بصارت میں اضافہ کرتی ہے۔ سورہ فجر اولاد نیک بخت ہوتی ہے۔ سورہ کہف جمعہ کے دن یہ سورت پڑھنے لینے سے آنے والے جمعے کے درمیان پورا ہفتہ ایک نور روشن ہوگا۔ قرآن ہیروں کی کان ہے، جو جتنا غور و فکر کرتا ہے اتنے ہیرے نکال لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے بعض لوگ ایسے ہیں جیسے گھر کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا وہ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا قرآن شریف پڑھنے والے، کہ وہ اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ اور بہت سے جانور جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ہی ان کو رزق دیتا ہے اور تم کو بھی، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ حضرت مولانا احمد علی فرماتے ہیں کہ میں اسٹیشن پر پہنچوں، گاڑی چلنے کے لیے تیار کھڑی ہوں، میرا ایک قدم پائیدان پر ہو اور دوسرا قدم پلیٹ فارم پر ہو، گارڈ سیٹی دے چکا ہو، گاڑی چلنے لگے تو ایک آدمی دوڑتا ہوا آئے اور پکارے احمد علی احمد علی، اللہ کا قرآن سمجھا کے جاؤ۔ میرا دوسرا قدم پائیدان پر، بعد میں پہنچے گا، میں آنے والے کو پورا قرآن سمجھا کے جاؤں گا۔ کسی نے پوچھا مولانا قرآن کے 30 پارے پائیدان پر کیسے سمجھائیں گے؟ فرمایا قرآن کا خلاصہ 3 چیزیں ہیں، رب کو راضی کرو عبادت کے ساتھ، شاہ عرب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرو اطاعت کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کو راضی کرو خدمت کے ساتھ، عبادت اللہ کی، اطاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، خدمت خلق خدا کی۔ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ قرآنی احکام کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے انصاف کا اور بھلائی کا اور رشتہ داروں کو دینے کا، اور منع کرتا ہے فحاشی، برائی اور سرکشی۔ وہ نصیحت کرتا ہے تم کو کہ تم یاد رکھو، تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، تم وزن میں کمی نہ کرو، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، اپنے 2 بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ، اللہ کے مددگار بن جاؤ، اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ سورہ یاسین پڑھنے کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔
جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے اسے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور تیرا رب فیصلہ کر چکا، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اور اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہو، اور انہیں نہ جھڑکو، اور ان سے ادب سے بات کرو۔ سورہ شمس میں خدا باری تعالیٰ 11 قسمیں کھانے کے بعد فرماتا ہے کہ بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا۔ سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے گھر میں داخل ہوا کرو، اس سے تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا۔ جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا اس میں پوشیدہ اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا۔ کہہ دو اللہ بے حیائی کے کام کرنے کا ہرگز حکم نہیں دیتا۔ سورہ الاعراف۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی۔ تم اپنی اولاد کو قرآن سکھا دو، قرآن ان کو خود سب کچھ سکھا دے گا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں۔ معاشرہ کیسے خوشگوار بنتا ہے؟ سورہ حجرات کی تعلیمات۔ فتبینوا، خبر کی خوب تحقیق کر لیا کرو، فاصلحوا، مسلمانوں کے درمیان صلح کراؤ، واقسطوا، انصاف سے کام لیا کرو، لا یسخر، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرو، ولا تلمزوا، ایک دوسرے کو طعنے نہ دیا کرو، ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو، ولا یغتب، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ولا تجسسوا، کسی کی ٹوہ میں نہ لگے رہو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانیوں سے بچو۔ توکل، اور جو کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے تو اس کے لیے وہ کافی ہوتا ہے۔ ان ربی یفعل من یشاء، بے شک میرا رب جو چاہے کر سکتا ہے۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، اور تو ہی سب سے رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور اللہ صدقات کی نشو و نما کرتا ہے۔ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دے۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمۃ، تمہارے رب نے رحم کرنا اپنے آپ پر لازم کر لیا ہے۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالی سب سے زیادہ مستحکم تدبیر کرنے والا ہے۔ قد افلح من زکاہا، یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر لیا۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے۔ سورہ التحریم۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها،
زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے نہ ہو۔